بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العاديات مكية وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. سورۃ العادیات مکیہ، یہ سورہ عادیات ہے، مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، یا پھر ترجمہ ہے فالموریات قدحا کا پھر جو ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، یا پھر ترجمہ ہے پھر صبح کے وقت تخت و تاراج کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس موقع پر دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر کسی جمگھٹے میں بیچوں بیچ جا کر گھس جاتے ہیں۔ اس کا اس طرح بھی ترجمہ۔ اللہ رب العزت اس سورہ عادیات کے اندر
ان گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں جو جنگی گھوڑے ہیں۔ عرب کے اندر جب جنگ لڑے جاتے تھے پہلے زمانے میں گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی جنگ لڑتے تھے، اور ایسے بھی ہم جانتے ہیں کہ عرب جو ہے جنگ اور ضرب اور حرب میں بہت مشہور ہے۔ ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ ہو جاتی تھی اور ایک زمانے تک جنگ چلتی تھی۔ تو عرب والے حرب اور ضرب میں بہت مشہور ہیں، جنگ جدال میں بہت مشہور ہیں عرب والے۔ تو اس زمانے میں جنگ جو لڑی جاتی تھی گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی جنگ لڑی جاتی تھی۔ تو گھوڑے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب وہ دوڑتے ہیں اور دوڑنے کے بعد ہانپتے ہیں، ایک عجیب طرح کی اس کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ گھوڑے ہیں جو ہانپتے ہیں، ان گھوڑوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ قسم کھانے سے اللہ کا مقصد اور منشا کیا ہے ابھی اگلی آیت میں آئے گی۔ اور ایسے بھی ہم جانتے ہیں بارہا آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، کسی مخلوق کی، جیسے اب گھوڑا ہے اس کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، یہ اللہ کو روا ہے، اللہ کسی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن مخلوق اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتی۔ اگر انسان یا انسان کے علاوہ جن ہے کسی اور چیز کی قسم کھانا چاہے اللہ کے علاوہ نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر گھوڑے کی قسم کھائی جو مخلوق ہے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں رواج ہے، کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی تیرے سر کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، یہ سب جائز نہیں۔ تو ان گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے۔ فالموریات قدحا، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب گھوڑے تیز دوڑتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ عرب کے اندر زیادہ طور پر جو ہے پہاڑ ہی پہاڑ پہلے تھے، تو ان پہاڑوں پر گھوڑوں کا چلنا زیادہ ہوتا تھا، دوڑ بھاگ زیادہ لوگ کراتے تھے مالک جو ہے۔ تو جب تیز کوئی گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے ٹاپوں سے جو ہے ایک ایسی روشنی نکلتی ہے جیسے کہ گویا کہ یہ ٹاپ سے گھوڑا آگ نکال رہے ہیں، چنگاریاں نکلتی ہے۔ اس لیے کہ پتھر جب پتھر پر ٹکرائے تو ظاہر سی بات ہے اس سے آگ اور چنگاری نکلتی ہے۔ جیسے چکماق ہے دیا اور سلائی کا، جو جب سلائی میں دیا لگاتے ہیں تو چکماق ہوتے ہیں، آگ کی چنگاری نکلتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ٹاپوں سے، جو پیروں کے ٹاپ ہوتے ہیں، پیر کے نیچے کا حصہ اس کو ٹاپ بولتے ہیں، تو گویا کہ اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا ہی آگ کی چنگاریاں نکال رہے ہوں۔ اور جب گھوڑے تیز دوڑتے ہیں تو یہ آٹومیٹک وہ چیز نکلتی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ گھوڑے پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑ رہے ہوں، آگ نکال رہے ہوں، چنگاریاں نکال رہے ہوں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت جو ہے تخت و تاراج کرتے ہیں، یعنی یلغار کرتے ہیں، اور
خوب جو ہے بہادری کے ساتھ گھوڑا جو ہے لڑتا ہے. اس کو بولتے ہیں تخت و تاراج. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں. جب گھوڑے دوڑتے ہیں، بالخصوص صبح کے وقت میں گھوڑے دوڑے اور اس سے غبار اڑے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گھوڑا بہت تیز اور طرار ہے، بہت تیز دوڑ رہا ہے. جبکہ صبح کے وقت آسمان کی شبنم گر کر بالکل جو ہے مٹی اور اسی طریقے سے دھول وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس صبح کے وقت میں جب یہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو غبار اڑ رہے ہیں. مطلب آپ سمجھ لیے کہ کتنے تیز اور طرار کے ساتھ یہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے غبار اڑ رہے ہیں. تو یہ گھوڑے کے اندر خاصیت ہے کہ جب وہ تیز دوڑتے ہیں تو زمین کی مٹی اور دھول وغیرہ جو ہے بالکل اڑنے لگتے ہیں. تو یہ گھوڑوں کی کچھ خصوصیات کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور ان کی قسم کھائی. پھر غبار اڑاتے ہوئے کیا کرتے ہیں یہ گھوڑے؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر کسی جم گھٹے میں بیچوں بیچ جا کر گھس جاتے ہیں. یعنی بالکل جو ہے اپنے مالک کی وفاداری کرتے ہوئے لڑتے ہیں اور اپنے مالک کے حکم کی تکمیل اور تعمیل کرتے ہیں اور دشمنوں سے لڑتے ہیں. ان خاصیتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے جو کہ گھوڑوں کے اندر یہ خصوصیات ہے. قسم کھانے کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ حضرات مفسرین نظام نے لکھا اللہ کا منشا اور مقصد اور ان آیتوں میں قسم کھا کر اشارہ اس بات کر رہے ہیں ان بندوں سے جو گناہگار بندے ہیں. جو گناہگار بندے ہیں ان بندوں کو اللہ رب العزت متنبہ کر رہے ہیں کہ انسان ایک گھوڑا کو ہی دیکھ لے کہ یہ گھوڑا اپنے مالک کے حکم سے اور مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان کو گنوا دیتا ہے گھوڑا، لیکن مالک کی وفاداری کرتا ہے، مالک کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، یہاں تک کہ جنگ کے بیچوں بیچ جا کر جو ہے گھس جاتا ہے اور گھس کر جو ہے اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے. یہ کس چیز کی گھوڑا وفاداری کر رہا ہے؟ گھوڑا اس بات کی وفاداری کر رہا ہے کہ مالک مجھے چارہ دیتا ہے، مجھے چارہ کھلاتا ہے، کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر کاٹ کر لاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے. اگر میں اس کی وفاداری نہ کروں تو اور کس کی کروں؟ تو گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے اور بعض مرتبہ اپنے مالک کی جان بھی بچا لیتا ہے لیکن اپنی جان گنوا دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان بندوں سے مخاطب ہیں، گناہگاروں سے متنبہ کرتے ہیں کہ بندے تو گھوڑے کی وفاداری بھی نہیں دیکھتا کہ گھوڑا اپنے مالک کی اتنا وفادار ہے. تجھے تو ہم نے سب کچھ دیا، تجھے ہم نے طاقت دی، تجھے ہم نے صحت دی اور تیرے لیے سارے کے سارے سامان ہم نے مہیا کیے. تو جب سے تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم نے تیرا غذا کا انتظام کیا ماں کے پیٹ میں، اور ماں کے پیٹ میں خون کے ذریعے سے ہم نے تجھے غذا پہنچائی جبکہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتی سے ہم نے تجھے دودھ پلایا، وہ خون بن کر ماں تجھے دودھ پلاتی رہی. یہ کس نے حکم دیا تھا؟ ماں کے اندر ایک بچے کی ممتا رکھی ہے، اس ممتے کی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ بھی چھاتی جیسی جگہ سے. پھر اس کے بعد بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد ہم نے طاقت دی، قوت دی اور سارے کی ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے مہیا کی.
اے انسان تو کیسا بدبخت ہے کہ تو اپنے مالک کا ہی غدار بن جاتا ہے، تو اپنے مالک کا ہی بے وفا بن جاتا ہے۔ تو کم از کم ان گھوڑوں سے تو سبق لے لے کہ یہ گھوڑے جو کہ جانور ہے اپنے مالک کی اتنی وفاداری کرتا ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو ان آیات سے اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ کیا کہ اے انسان اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ تو اپنے مالک کا بھی وفا ہو گئے، وفادار بن اور اپنے مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کر اور اسی مالک کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزار۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی قسم کھائی۔ اور حضرات مفسرین نظام نے لکھا جس چیز کے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں وہ چیز جو ہے اس مضمون پر دلیل بنتی ہے۔ جس چیز کے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں وہ چیز آنے والے مضمون سے یا اسی مضمون کے لیے دلیل اور شہادت بنتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تاکہ جو چیز ثابت کیا جائے وہ خود زبان حال سے کہے کہ ہاں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے، تم بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے لگ جاؤ۔ ان الانسان لربه لکنود، اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ لکنود کہتے ہیں اس بندے کو، اس ناشکرے کو کہ اللہ کی نعمت بھول جائے اور مصیبت کو یاد رکھے، اللہ کی بے شمار نعمتوں کو بھول جائے اور بس تکلیف ہی تکلیف یاد رکھے کہ مجھے اللہ نے یہ تکلیف دی، مجھے اللہ نے یہ تکلیف دی، مجھے اس حال میں کیوں رکھا، کیا میں کتنا بدنصیب انسان ہو گیا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہیں۔ تو لکنود ایسے ناشکرے بندے کو کہتے ہیں جو نعمتوں کو بھول جائے اور صرف تکلیف ہی تکلیف یاد رکھے۔ تو ایسے انسان اللہ کے بڑے ناشکرے ہوتے ہیں، ناشکری میں زندگی گزارتے ہیں، جبکہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ پہلی بات تو انسان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ گھوڑا کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے کہ یہ اس کے اندر صفت ہے، اتنا بہادر اور اتنا زبردست گھوڑے کو تیرے تابع کر دیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ تیرا تابع بنا دیا اس گھوڑے کو کہ تیرے حکم پر چل رہا ہے، جو کہ ایک جانور ہے، جبکہ تو چارہ جو کھلاتا ہے تو خود اس چارے کو پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا اللہ نے کیا، بلکہ بس تو خالی ڈھونڈ کے لا کے اس کو کھلاتا، لیکن پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کے چاروں کو بھی، لیکن بس انسان کسی طرح کہیں سے لا کے دیتا ہے تو اس کا بھی گھوڑا وفاداری کر رہا ہے، جبکہ پیدا اس نے نہیں کیا، اس انسان نے اس چارے کو، اس چارے کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، اس گھوڑے کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، بس چارے کی وجہ سے گھوڑا اتنا وفادار ہے۔ تو تجھے سب کچھ دیا ہے، تجھے پیدا بھی کیا ہے، ساری چیزیں تیرے لیے اللہ نے مہیا کیا ہے، تو پھر کیسے تو ناشکرا بن گئے؟ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ناشکرا انسان ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ یہاں الانسان سے مراد کافر ہے، الانسان سے مراد کافر ہے۔ ناشکرے کون ہوتے ہیں؟ مفسرین نظام نے لکھا ناشکرے اللہ کے منکر والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کافر، مشرک، منافقین، یہ لوگ جو ہیں اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ ناشکری مومنوں میں نہیں ہوتی ہے، ناشکری کن میں ہوتی ہے؟ کافروں کے اندر۔ تو اسی لیے بعض مفسرین نظام نے لکھا بے شک کافر آدمی اپنے پروردگار کا ناشکرا ہوتا ہے، اور ہوتا ہی ہے۔
اس نے جب اللہ ہی کا انکار کر دیا، پیغمبر کا ہی انکار کر دیا، تو اس سے بڑا اور ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ اب اگر کسی ایمان والے کے اندر ناشکری ہے تو پھر اسے فکر کرنا چاہیے کہ یہ ناشکری کی صفت تو غیروں کے اندر تھی، یہ میرے اندر کیسے ہو؟ یہاں پر الانسان سے کافر کے ناشکری کی بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں، لیکن آج مومن اور ایمان والے بھی، مسلمان بھی ناشکرے ہیں، طرح طرح کی چیزوں پر شکوہ و شکایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیز کی گلہ کرنے لگتا، جبکہ ہر کچھ اللہ تعالیٰ دے کر ہوتے ہیں، لیکن ناشکری کرتا ہے، شکر گزاری نہیں ہے۔ اگر مومن کے اندر یہ صفت آ رہی ہے تو پھر مومن کو فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ صفت تو غیروں کے اندر تھی، میرے اندر کیوں آ گئی؟ تو جلد از جلد اس مومن کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ ناشکری کے الفاظ ختم کرے اور ہمیشہ شکر گزاری کی زندگی گزارے۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام نے کیسے کیسے شکر گزاری میں زندگی گزارے، مصیبتوں کے پہاڑ آتے رہے، ہمیشہ مصیبتوں کے بادل ان پر رہا کرتے تھے، لیکن ناشکری کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ناشکری اور گلہ اور شکوہ کبھی اللہ سے نہ کرے، اگر اس طرح کرتا ہے تو اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود بھی اس کی خبر رکھتا ہے، اور اس کو خود بھی خبر ہے اس کی کہ میں ناشکرا ہوں۔ اس کی زبان سے تو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کی زبان حال اس کی حالت بتا دیتی ہے کہ یہ ناشکرا ہے۔ اگرچہ کوئی انسان زبان سے ناشکری نہ کرے، لیکن جب اس کے انداز، جب اس کے بول چال الگ طرح سے ہونے لگے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ انسان ناشکرا ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ اس کو خود بھی اس کی خبر ہے کہ یہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں پکا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ یہی تو ناشکری ہے کہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے، یعنی اس نے سب کچھ یہی سمجھ لیا کہ مال سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، دھن دولت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور مال کو اپنے دل میں جگہ دے دیا، اپنے دل میں بٹھا دیا، مال کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے خود بٹھایا ہے، تو یہی ناشکری ہے۔ اب جب کسی انسان کے دل میں مال کی محبت بیٹھ جائے، اور جب مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے احکام سے غافل ہو جانا، اللہ سے غافل ہو جانا، یہی تو علامت ہے ناشکری کی، کہ اللہ کو اس نے بھول گیا۔ تو اسی لیے مال کی محبت بہت خطرناک چیز ہے۔ مال کا حاصل کرنا ایک طبیعی چیز ہے، انسان چاہتا ہے کہ مال حاصل ہو، مال حاصل کرنا منع نہیں ہے، اللہ بھی منع نہیں کرتا، مذہب اسلام مال کے حاصل کرنے کو منع نہیں کرتا، مال حاصل کرو، بلکہ مال حاصل کرنا بعض مرتبہ انسان کے لیے فرض جیسا ہے کہ بھائی اگر مال حاصل نہیں کریں گے تو آل و اولاد کو، اپنی جان کو کیسے نفع پہنچایا جائے۔ تو مال حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، مال حاصل کرو، لیکن مال کو اپنے دل میں نہ بٹھاؤ، مال کی محبت دل میں نہ بٹھاؤ۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ کے احکام سے بھی غافل ہو جاؤ گے
اور اللہ سے بھی تم غافل برتنے لگو گے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جیسے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، فرمایا یہ مال ایسا ہے کہ جس طریقے سے دریا کے اندر کشتی جب چلتی ہے، اگر کشتی میں پانی نہ آئے بلکہ پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی چلتی ہے۔ کشتی کے اندر اگر پانی نہ آئے، کشتی نیچے، پانی نیچے ہو اور کشتی اوپر ہو تو کشتی ٹھیک رہتی ہے، ڈوبتی نہیں، چلتی ہے۔ لیکن جو ہی پانی ہی کشتی کے اندر آنے لگے تو پھر کشتی بھی ڈوب جاتی ہے، کشتی والے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال جب تک انسان کے ارد گرد ہے تب تک ٹھیک ہے، لیکن جو ہی مال کی محبت دل کے اندر آئی پھر انسان بھی ڈوبے گا، اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ جیسے کہ حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح طور پر مثال دے کر سمجھا، اور واقعتاً یہی بات ہے۔ جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوبتی ہی ڈوبتی ہے، صرف کشتی نہیں بلکہ کشتی والے کو بھی ڈوب جاتی ہے کشتی لے کر۔ اسی طریقے سے مال اگر جب تک انسان کے ارد گرد ہے، دل میں نہیں ہے تو تب تک ٹھیک ہے، لیکن جو ہی مال کی محبت آ گئی پھر انسان اللہ سے بھی غافل، اللہ کے احکام سے بھی غافل ہو جاتا۔ آج جو مسلمان نمازوں سے غافل ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے غافل ہے اور وعظ و نصیحت سے بہت دور دور رہتے ہیں، اس کی علامت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ بس دکان ہی میں دکان، ابھی صبح نہیں ہوئی، صبح ہونے سے پہلے بازار کی طرف دوڑتا ہے، فجر کی نماز اس سے کوئی مطلب نہیں، بس بازار جانا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ مال کی محبت اس کے دل میں ہے۔ اور حدیث پاک میں تو بہت خطرناک وعید ہے کہ جب انسان صبح کرے اور فجر سے پہلے صبح صادق ہوتے ہی یا صبح صادق ہونے سے پہلے بازار کی طرف جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ شیطان کا جھنڈا گویا کہ لے کر جاتا، اور شیطان کو طرح طرح سے جو ہے وہ ویلکم کر رہا ہے، خوش آمدید کہہ رہا گویا کہ۔ اور جو انسان فجر ہوتے ہی، صبح صادق ہوتے ہی مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ وہ ایسا ہے کہ وہ اسلام کا جھنڈا لے کر جا رہا ہے، وہ اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر ہے، اور وہ اس بات سے بتا رہا ہے کہ میں اسلام کا جھنڈا لے کر ہوں اور اسلام کو نافذ کروں گا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو انسان صبح ہوتے ہی پہلے صبح کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، وہ حق ادا کرے، پھر اس کے بعد بازار کی طرف جائے۔ یہ نہیں کہ نماز بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں، ذکر و اذکار بھی نہیں، جو کہ اہم وقت ہے صبح، کچھ نہیں، بس بازار کی طرف جا رہا ہے، خرید و فروخت میں لگ گیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو یہ گویا کہ مال کی محبت اس کے دل میں آ گئی، جو اس کے لیے اور اس کے ایمان کے خطرے کے لیے ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں کہ جب زندہ کیے جائیں گے جو مردے قبروں کے اندر ہے؟ انسان کو معلوم نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کیے جائیں گے جو قبروں میں مردے ہیں؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور آشکارا ہو جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا جو اس کے سینوں میں ہے۔ وَحُصِّلَ، ظاہر کر دیا جائے گا وہ چیز جو اس کے سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہے؟ کیا کیا اس کے سینوں میں راز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ان کے سینوں کے رازوں کو بتا دیں گے کہ کیا کیا راز تو اپنے دل کے اندر چھپا رکھا تھا۔ تو بتا رہے ہیں کہ انسان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم قبروں سے زندہ ہوں گے، زندہ ہو کر اللہ کے پاس جائیں گے اور ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ تو انسان کو تو معلوم ہے، پھر معلوم ہے تو پھر کیوں مال کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا؟
کیوں مال کی محبت دل کے اندر جگہ دیتی؟ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار اس روز سے پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے کہ انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کس کس انسان کے ساتھ کیا حالت ہوگی، اللہ کو پورا معلوم ہے۔ اس لیے انسان تو اپنے آپ سے دھوکہ کھا سکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو تو کیسے دھوکہ دے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وقت میرا استحضار رکھو، ہر وقت ہر کام میں میرا ڈر اور خوف رکھو کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میں ناراض ہو جاؤں۔ تو انسان چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اور ناراض کن کاموں سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے ہوتے ہیں جس کو کرنے سے منع کیا وہ انسان کرے، اسی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے ناراضگی کے کام سے بچائے رکھے اور اپنی رضامند والے کام اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی، انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب